دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیا ہوگا، کل قیامت کے روز ایسے سارے کے سارے ظالم اور متکبر جہنم کے دہانے پر لائے جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوگا، ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، آج جان لو دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جاؤ گے، اگر نیک اعمال کی ہوگی تو جنت کے مستحق، اگر بدعمالیاں کی ہوگی تو جہنم کے مستحق، لیکن کسی کے ساتھ ذرہ برابر نہ انصافی اور ظلم و زیادتی نہ کی جائے گی۔ ایک ایسے ٹھکانے، ایک ایسی جگہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس کا نام سن کر کے زندہ دل لوگوں کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک ایسے ٹھکانے میں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا، ہر ایک انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر انسان اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ اس ٹھکانے سے محفوظ رہے جس ٹھکانے کا نام ہم اور آپ جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ جہنم کا نام سن کر کے اچھوں کے پسینے چھوٹتے ہیں اگر زندہ دل ہے۔ جہنم کی وہ کیفیت، وہ ہولناکی، اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کی ہے۔ بڑی عجیب کیفیت ہے، لیکن اس سے پہل اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام لوگوں کو اس ٹھکانے سے ڈرایا تاکہ دنیا پر زندگی گزارنے والے یہ لوگ اس ٹھکانے سے ڈریں، اس کا خوف کھائیں اور دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیں۔ اس کا خوف جب ان کے دلوں میں رہے، یہ اپنا دامن اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ نے بیان کیا جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر پلٹا جائے گا، کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ ڈرایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت بیان کر کے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن لوگوں کو چہروں کے بل جہنم کی آگ پر لایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، ڈرو اس جہنم کی آگ سے، چکھو اس جہنم کا مزہ۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا؟ وہ جہنم جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک آواز سنی، پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا ہے یہ؟ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے جس کو 70 سال قبل پھینکا گیا، آج یہ اپنی تہہ میں جا کر کے پہنچا ہے۔ جس جہنم کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر کو پھینکا جائے، 70 سال تک وہ اس میں گرتا چلا جائے، تب جا کر کے وہ اپنی تہہ کو پہنچ رہا ہے۔ جہنم وہ جس کی آگ کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، جلایا گیا، سرخ ہو جاتی ہے، پھر 1000 سال تک اس کو لگاتار جلایا گیا، سلگایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو جاتی ہے، پھر 1000 سال تک مزید اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ بالکل کالی ہو جاتی ہے، تاریک رات کے مانند بالکل وہ آج کالی ہے۔ اس آگ سے ہمیں اور آپ کو ڈرایا گیا
جس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر ابن آدم جس آگ کو جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ سے 69 حصے زائد جہنم کی آگ اپنے اندر حرارت رکھتی ہے۔ اس جہنم کی آگ سے ہمیں اور آپ کو ڈرایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرایا دہکتی ہوئی آگ سے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم محل کے مانند شعلے پھینکے گی، جتنے بڑے محلات ہوتے ہیں اتنے بڑے جہنم شعلہ پھینک رہی ہوگی۔ ڈرایا اللہ رب العالمین نے اس جہنم سے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جہنم تو ایک شعلے والی آگ ہوگی۔ نزاعۃ للشوی، سروں کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹ پھیر لیتی۔ وجمع فاوعى، اور جس نے مال کو سنبھال کر سینت سینت کے رکھا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، ہر اس شخص کو پکارے گی۔ ڈرایا اللہ رب العالمین نے اس آگ سے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہو کر کے خواب غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نقشہ کھینچا ہے شاعر نے کہ جب اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے جنت میں، بدعمالیاں کرنے والے جہنم میں جائیں گے، کسی کے تعلق سے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جہنم میں جانے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ غور کیا ہے کبھی؟ آج دنیا کی آگ اگر ہمارے اور آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے، کئی دن تک چین نہیں آتا سکون۔ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ۔ بیان کیا شاعر نے؟ خدا بیٹھے گا جس دم عرش کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا۔ کوئی دوزخ میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیا ہوگا، کل قیامت کے روز ایسے سارے کے سارے ظالم اور متکبر جہنم کے دہانے پر لائے جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوگا، ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، آج جان لو دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جاؤ گے، اگر نیک اعمال کی ہوگی تو جنت کے مستحق، اگر بدعمالیاں کی ہوگی تو جہنم کے مستحق، لیکن کسی کے ساتھ ذرہ برابر نہ انصافی اور ظلم و زیادتی نہ کی جائے گی۔ اس جہنم سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس قدر بھیانک وہ آگ ہوگی کہ اس کے اندر جو پانی کھول رہا ہوگا، جب لوگوں کے اوپر ڈالا جائے گا، جب لوگوں کے اوپر ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پورے پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے اور ان کے چمڑے گل کر کے الگ ہو جائیں گے۔ کیا کیفیت ہے؟ کبھی گئے اس تصور میں جس آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ آگ شعلہ مار رہی ہوگی؟ نار حامیہ کے لفظ سے اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے، فَأُمُّهُ حاویہ کہا ہے۔ کبھی غور کیا ہے جن لوگوں کی بدعمالیاں ہوگی ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جہنم ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا یہ شعلہ مارتی ہوئی، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ اس سے کبھی بچنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ آئیے اس جہنم میں جانے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بیان کیا ہے، جہنم کیا ہے، کھانا کیا ہوگا، اوڑھنا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، بچھونا کیا ہوگا، اس طرف چلتے ہیں۔
اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے جہنمی جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلے ایک حدیث کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا سب سے ہلکا عذاب جہنم کا سن لو کہ جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی 2 جوتیاں 2 تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا جس طریقے سے ہانڈی کھولتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب سے ہلکا عذاب یہ ہے جہنم کا. اور وہ شخص یہ گمان کرے گا کہ جہنم کا سب سے بھاری عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے آگ کا عذاب ہے, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, اوڑھنا بچھونا بھی مانگیں گے. اللہ نے ان کا انتظام کر رکھا ہے. کس طریقے سے؟ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی جہنم کے اندر ڈالے گئے جہنم کے دروگا سے فریاد کریں گے کہ اگر ہمارے اوپر موت آ جاتی تو ہمارا معاملہ کام تمام ہو جاتا, ہم کیا ہے آزاد ہو جاتے. جہنم کا دروگا ان سے کہے گا آج تمہیں موت نہیں آنی, تم ہمیشہ ہمیش کے لیے تھی جہنم میں زندگی گزارو گے. اس زندگی کا حال کیا ہوگا؟ بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں گے, اے اللہ تو نے جہنم کے اندر ڈال دیا تو کھانے کے لیے کچھ دے دے. اللہ نے انتظام کیا ہے. ان شجرۃ الزقوم, حلق میں اٹک جانے والا کھانا, حلق میں اٹک جانے والا کھانا. طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون, جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ پلائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیا کیفیت ہے حلق میں اٹک جانے والا کھانا. آج اچھے سی اچھی ڈش اگر ہمارے سامنے موجود ہے, کھا رہے ہیں, ایک کنکر ایک بال یا کوئی اور دوسری چیز اگر ہماری زبان سے ٹکرا جاتی ہے سارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس منظر کو ذرا سوچئے, اللہ نے کھلایا تو کیا حلق میں اٹک جانے والا کھانا. اور کہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ. نہیں کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا اور ان کے لیے جہنم کے اندر جو کھانا ہوگا وہ سوائے خون اور پیپ کے کچھ نہیں ہوگا. کہیں اللہ نے بیان کیا اللہ نے بیان کیا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام سوائے خشک کانٹوں کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. کہیں اللہ نے بیان کیا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. ہمارے پاس ان کے لیے کھانے کا جو انتظام ہے وہ کیا ہے؟ بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور کیا ہے؟ حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ ہے جہنم کا کھانا. پیاس لگ رہی ہے, اللہ کھانے کا ہی انتظام ہے اتنا خطرناک, پینے کے لیے کچھ دے دے, پیاس لگی ہے. اللہ رب العالمین کہے گا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آرزو کریں گے پینے کو کچھ مل جائے, اللہ ان کی فریاد کو پورا کرے گا. کس طریقے سے؟ ایک ایسے کھولتے ہوئے پانی سے جب ان کے حلق سے لگے گا ان کے اندر جائے گا, چہرے کو بھون ڈالے گا. اللہ نے بیان کیا بیت الشراب وساعت مرتفقا, کیا ہی برا پینے کا یہ پانی اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے اللہ نے انتظام کیا لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے, جو جہنم میں جائیں گے, جو جہنم کا ایندھن بنیں گے, ان کا یہ انتظام ہے. کھانے کے لیے کیا؟ حلق میں اٹک جانے والا کھانا, پینے کے لیے خون اور پیپ, کھولتا ابلتا پانی. اور اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ بیان کیا کہ آرزو کریں گے اوڑھنا کیا ہے, بچھونا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. جہنم میں جب جائیں گے ان کے اوپر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جو آگ کو اپنی جانب کھینچ رہا ہوگا. اور کہیں اللہ نے بیان کیا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش.
ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا, ان کا اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا, ان کے چہرے جہنم کی آگ سے ڈھانپ دیے جائیں گے. جہنمی یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے گی, جہنمی یہ آرزو کریں گے کہ آج ہمارا کام تمام ہو جائے گا. نہیں نہیں, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, موت کو لایا جائے گا, جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کر کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. آواز لگانے والا پکار کر کہے گا اے جنت میں رہنے والوں, اے جہنم میں رہنے والوں, سن لو, آج موت کو ذبح کر دیا گیا ہے, آج کے بعد تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے گی. جنت کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ جب یہ سنیں گے آج ہم جنت کے اندر داخل ہو گئے, ہمیں موت نہ آئے گی, تو ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا. لیکن جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی ہولناکی کا وہ مزہ چکھ رہے ہوں گے, انہیں یہ بھی سنا دیا جائے گا کہ آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی, ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا, موت نہیں آئے گی. یہ ہولناکی ہے, یہ پس منظر اللہ رب العالمین نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں, ایک بار جل گئے معاملہ ختم ہو گیا, نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے بیان کیا اس چیز کو, ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو, جس نے روگردانی کی ہماری آیات سے, جس نے منہ موڑ لیا دنیا کے اندر ہمارے فرمان سے, سوف نصلیہم نارا, ان قریب یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اور سنو, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب ان کے جسم کے چمڑے جل جائیں گے, یہ آگ میں کیا ہے بھن کر کے راکھ ہو جائیں گے, ہم ان کے اوپر ایک اور چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب چکھنے میں کوئی کمی نہ ہو. لیذوقوا العذاب, لگاتار یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. آج دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی رعنائیاں ہمارے اوپر قرآنی آیات کا, محمد رسول اللہ کے فرامین کا کوئی اثر نہیں ہونے دے رہی ہیں. اس ہولناکی کے منظر کو ذرا سوچ کر کے جائیے, رب کعبہ کی قسم آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا لے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یوں ہماری زندگی کے سب روز گزرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم آزاد زندگی بسر کریں, معاملہ بڑا پیچیدہ پڑ جائے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. جہنم کی آگ میں جو ڈالے گئے اتنی گہری کہ 70 سال تک ایک پتھر کو گرایا گیا, اس کی انتہا تب جا کر کے ملی, اتنی خطرناک کہ جلایا گیا تو سرخ 1000 سال تک, اس کے بعد مزید جلایا گیا تو سفید 1000 سال تک, اور مزید جلایا گیا تو وہ سیاہ اور آج کالی ہے. اس پس منظر کو سوچو, ایک انسان راستے میں سفر کر رہا ہے اپنی گاڑی کے اندر, پیچھے بھی اندھیرا ہے, سامنے اندھیرا ہے, ادھر بھی اندھیرا ہے, ادھر بھی اندھیرا ہے, گاڑی بند ہو گئی ہے, موبائل بھی کام نہیں کر رہا ہے, سانس حلق میں اٹک جائے گی. دنیا کے منظر کو دیکھ لیجئے کبھی, ایک انسان ہے, 2 میاں بیوی ہیں, یا اکیلا ہے, یا اس کی چار یار دوست اور ہیں اس کے ساتھ, کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے, سامنے اندھیرا, پیچھے اندھیرا, سائیڈ بھی اندھیرا, ادھر بھی اندھیرا, گاڑی بند, موبائل کام نہیں کر رہا. چاروں طرح کے لوگ دماغ لڑائیں گے, لیکن حلق میں اٹکی ہوئی ہوگی جہاں. اس پس منظر کو ذرا سوچئے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, انسان جہنم کی آگ میں ڈالا گیا ہے, وہ آگ انسان کو جلا رہی ہوگی, ختم ہو رہا ہوگا, اللہ نیا جسم دے رہا ہوگا, پھر وہ جہنم کے عذاب کو چکھ رہا ہوگا. اس پس منظر سے بچنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ آج دنیا ہے, تاریخ ہے, ہریالی ہے, سب کچھ ہے یہاں, تاریخ دنیا کو روشن کرنے کے لیے کمکمے, لائٹ, سب کچھ انتظام ہے, رنگینیاں ہیں, گھومنے کا انتظام ہے. جہنم کی ہولناکی سے بچنے کا انتظام ہم نے اور آپ نے کیا ہم نے کبھی؟ جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا, فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, جس کے بارے میں اللہ نے کہا حکم ہوگا کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ, فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر اختیار کرنے والوں کے لیے.
तकब्बुर क्या है? हक हमारे सामने मौजूद है, कुरान हमसे मुतालबा कर रहा है अल्लाह की इबादत करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राजी करके दुनिया की जिंदगी गुजारो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही तकब्बुर है, हक का इनकार कर देना, हक को नहीं मानना, हक को नजरअंदाज कर देना। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के लिए फला बि'सा मस्वल मुतकब्बिरीन, क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर इख्तियार करने वालों के लिए। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। जो लोग क़यामत के रोज अल्लाह के सामने इस हाल में लाए जाएंगे कि वो मुजरिम थे, इस हाल में लाए जाएंगे कि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया था, अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे। फइन्न लहु जहन्नम, ऐसे सारे लोगों के लिए क्या है? जहन्नम है। ला यमूतु फीहा वला यहया, न उसमें जिंदा रहेंगे और ना मर सकेंगे। क्या मंजर होगा? आज एक 60-70 साल जिंदगी पा जाने वाला शख्स अगर किसी बीमारी का शिकार है, घर वाले तमन्ना और आरज़ू करते हैं इसे मौत आ जाए तो बेहतर है, किसी चीज के करने और खाने पीने के लायक नहीं है, वो बुढ़ापे की जिंदगी बसर कर रहा है, अपने खुद हाथ पैरों से क्या है वो न चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, दूसरों पर बोझ बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। घर के लोग आरज़ू करते हैं ये निपट जाए तो मामला आसान हो। और जहन्नम की जिंदगी, फइन्न लहु जहन्नम, जिस शख्स के लिए जहन्नम हो, ला यमूतु फीहा वला यहया, न वो जिंदा रह सकेगा न मर सकेगा। कभी गौर किया है उस जहन्नम से बचने के लिए? आज हम और आप दुनियावी जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदारा अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, वरना जहन्नम की कैफियत तो वो है, हौलनाकी का मंजर ये है, दुनिया की 60-70 साल जिंदगी इंसान ऐशो आराम की गुजारता रहे, दुनियावी जिंदगी में वो कभी दुख ना देखे, कभी परेशानी ना देखे, कभी किसी मुश्किल का शिकार ना हो, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करके जाए। एक लम्हे के लिए जहन्नम की हौलनाकी में गोता लगा जाने के बाद अगर उससे पूछा जाए तूने दुनिया की जिंदगी का कोई सुख पाया था, कोई चैन सुकून की जिंदगी पाई थी? जहन्नम के एक लम्हे के गोते ने दुनिया का सारा सुख बुला दिया होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है ये कि जहन्नम इतनी हौलनाक है, एक इंसान को लाया जाए जिसने पूरी जिंदगी चैन और सुकून की गुजारी, लम्हा भर के लिए जहन्नम में गोता लगाने के बाद उससे सवाल हो रहा है कि तूने दुनियावी जिंदगी के अंदर कोई चैन और सुकून पाया था? कह रहा हाय अफसोस, मुझे दुनिया का कोई सुख याद नहीं है, इस लम्हे भर के जहन्नम के गोते ने मुझे दुनिया का सारा सुख बुला दिया है। ये जहन्नम की कैफियत है। आज हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, और अल्लाह से हिदायत मांगे कि अल्लाह जब तक जिंदगी है तेरी इबादत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हमसे हो गई नाफरमानियां, इंसान थे, हो गई खताएं हमसे, आज हमने जहन्नम की हौलनाकी को जाना है, जहन्नम की हौलनाकियों को सुना है। ऐ रब तुझसे वादा करते हैं आज के बाद नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरी इबादत से दूर नहीं भागेंगे, इसलिए कि जहन्नम की हौलनाकी ये है। कयामत का दिन है, जहन्नम को लाया जा रहा है। किस हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यूता बिन्नार यौमल क़ियामा, जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जाएगा। लहा 70,000 ज़िमामिन, 70,000 उसकी लगामें होंगी। वमा कुल्ल ज़िमामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा, और हर एक 70,000 लगामों पे 70,000 करके फरिश्ते मुसल्लत होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक, इतनी भयानक वो जहन्नम जिसमें जब किसी काफिर को डाला जाएगा, हदीस जब किसी काफिर को डाला जाएगा और कहा जाएगा कि अगर तुझे तेरे पास दुनिया भर के बराबर, दुनिया जितनी बड़ी है इसके बराबर अगर तेरे पास सोना हो, क्या हो? सोना, जो आज सोने के नाम से इंसान का क्या है, कान खड़े हो जा रहे हैं। अगर इतना सोना तेरे पास हो तो क्या तू इस जहन्नम की आजादी से बचना इस जहन्नम की हौलनाकी से अपने आप को आजाद करना चाहेगा? वो कहेगा हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, हदीस, कहा जाएगा उससे कि तू झूठ बोलता है, तू झुटला रहा है अपने दावे में, अपने वादे में,
اس لیے کہ دنیا کے اندر تجھ سے اس سے کہیں زیادہ چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن تو نے ہماری بات کو نہ مانا۔ آج تو دنیا کے برابر سونا دینے کی بات کر رہا ہے، تو اپنی بات میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہو، اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہو، انسان پوری دنیا کا مالک بن جائے، انسان کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ہو، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں کے تعلق سے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر انہوں نے ایمان کی دولت کو پایا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، اور کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد اگر ان سے بشری خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے یہ جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جہنم کی ہولناکی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت اور جہنم میں تکرار ہوتی ہے، تکرار، آخری حدیث، جہنم یہ کہتی ہے، جنت یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کمزور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم یہ کہتی ہے میرے اندر ظالم متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ نے کہا دونوں سے، جہنم تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب سے دوچار کروں گا، جنت تو میری رحمت ہے، جس کے ذریعے میں چاہوں گا تجھے اپنا انعام دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اگر ہم کمزور ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم غریب ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر ایمان کی دولت ہے تو بیڑا پار ہے۔ اگر ہم مال و زر کے مالک ہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے، متکبر ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اتقوا الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچنا، کسی بھی طرح کا ظلم، اللہ کے حقوق کو اٹھا کر کے دوسروں کو دے دینا، یہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی بچنا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کا باعث بنے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر پایا جاتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار پایا جاتا ہے، حق سے روگردانی پائی جاتی ہے، ذرہ برابر بھی، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ کی قرآنی آیات محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں جہنم بڑی خطرناک ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کھانا کیا ہے اس کا، اوڑھنا کیا ہے اس کا، بچھونا کیا ہے اس کا، ہم سب اور آپ جانتے ہیں۔ صرف جہنم کی آگ ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کی دولت ہے، ایمان میں مضبوط بنیے، ایمان مل جانے کے بعد اگر اعمال کے اندر کوتاہیاں ہیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کیجیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے چند باتوں پر دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سبوں کو جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک میں یا جانے انجانے میں، معاف کرنے والا تو ہے، تیرے دربار میں آئے ہیں، بار الہ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، ہم سبوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہم سبوں کو جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم سبوں کو جہنم کے عذاب سے دور دور رکھنا۔